ان ینصرکم اللہ، اب اللہ تعالیٰ تسلی دیکھیے کتنی بڑی تسلی اللہ دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ، ان اگر، ینصر وہ مدد کرے، لکم تمہاری، اللہ اللہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم تو تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، دشمن تم پہ غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہاری مدد کرے؟ اگر اللہ نے چھوڑ دیا پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اگر اللہ نے چھوڑ دیا پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا، پھر کسی کی مجال نہیں ہے۔ جب اللہ چھوڑ دے تو پھر کوئی مدد کر سکے، ایسا تو نہیں ہونے والا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ مدد کرے گا نا پھر کوئی تم پہ غالب نہیں آئے گا۔ یہاں پہ بات کو سمجھ لیں، بعض دفعہ ہمارے ہی اپنے معاشرے کے بہن بھائی وہ دل تھوڑا کر بیٹھتے ہیں، حالات تھوڑے سے تنگ ہو جائیں تو وہ پریشان ہو کے سہارا ڈھونڈتے ہیں، پھر جب سہارا ڈھونڈتے ہیں تو کوئی غلط کام کر نکلتا ہے، حرام کاموں کی طرف چل نکلتے ہیں۔ ایسے حالات میں بندے کو متوکل ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ بیماری ہو، تنگی ہو، جو کچھ مرضی ہو جائے، جتنا مرضی بندہ پریشان ہو جائے، چاہے دنیا جہان میں کوئی اس کو منہ نہ لگاتا ہو، لیکن جب اللہ پہ اس کا توکل ہوگا نا پھر رب تعالیٰ اس کے لیے راستے خود بخود ہی آسان فرما دے گا۔ دلوں کو متوجہ کرنا کسی کی طرف یا دلوں کو بند کرنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا، رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ پوری دنیا کی دولت بھی ان کافروں پر لٹا دیں یہ کبھی آپ سے محبت نہ کریں، ہاں وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دی۔ اور اب محبت پیدا فرماتا ہے، تویز دھاگے سے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ بہت سارے نوجوان اس غلط دھندے کے اندر پڑ جاتے ہیں، جی فلاں سے مجھے محبت ہے اس سے میری صلح ہو جائے، فلاں سے میری محبت ہے اس سے میری شادی ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کفر کی دلدل میں پھنسنے والے کام نہ کیا کرو، نوجوانوں سے بالخصوص گزارش ہے۔ اور بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں اس گناہ کے عظیم کام میں وہ حصہ شامل کرتی ہیں، اور پھر نہ جانے کیا کیا وہ جو بدطینت عامل لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے حرام کام ان سے کرواتے ہیں ان چکروں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے یہ محبت شہبت کا جو چکر ہے یہ سارا بیکار ہے۔ کوئی کسی کے دل میں تویز دھاگے کے ذریعے محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ محبت پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے، نفرت پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اور یہ اللہ نے مجھے نہیں کہا، آپ کو نہیں کہا، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا یہ۔ اور آپ فرماتا ہے محبوب اگر آپ پوری کائنات کی دولت بھی ان پر لٹا دیں پھر بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے، ہاں وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دی۔ تو یہ عامل لوگ، بابے، جعلی پیر جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے والے؟ ان کے طویل دھاگوں سے محبت نہیں پیدا ہوگی، محبت اللہ نے پیدا کرنی ہے۔ آپ اپنے اندر ایسے اعمال پیدا کریں کہ لوگ آپ سے محبت کریں۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے مدد اللہ کی ہے، حقیقی چونکہ مددگار اللہ ہے۔ اب اللہ کی مرضی، اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے، اللہ نبیوں کے ذریعے مدد فرما دے، اللہ ولیوں کے ذریعے مدد فرما دے۔ بلکہ میں بعض دفعہ سوچتا ہوتا ہوں کہ میں کم از کم اپنی قوم کو تو یہ شعور دے دوں، اپنی قوم کو تو یہ جملہ دے دوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے مدد یوں مانگا کیجئے کہ یا اللہ تو اس کام میں میری مدد فرما، یا اللہ جس کے ذریعے تو بہتر سمجھتا ہے، کسی نبی کے ذریعے بہتر سمجھتا ہے تو نبی کے ذریعے فرما، کسی ولی کے ذریعے بہتر سمجھتا ہے تو ولی کے ذریعے فرما، کسی فرشتے کے ذریعے بہتر سمجھتا ہے تو یا اللہ فرشتے کے ذریعے میری مدد فرما۔ تو یہ ایسا جملہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ نبی کو بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، آپ ولی کو بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، آپ فرشتے کو بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے فرشتے کے ذریعے تو مالک فرشتے کے ذریعے میری مدد فرما، اگر تو کسی نبی کے ذریعے کرنا چاہتا ہے تو یا اللہ کسی نبی کے ذریعے میری مدد فرما، اگر ولی کے ذریعے کرنا چاہتا ہے تو مالک کسی ولی کے ذریعے میری مدد فرما۔
تو رب فرماتا ہے کہ مددگار حقیقی اللہ ہے۔ ان ینصرکم اللہ، جب اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن یخذلکم، اور جب اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، فمن، پس کون ہے، ذلذی، جو ہو، ینصرکم، تمہاری مدد کرنے والا، من بعدہ، اللہ کے اس فرما دینے کے بعد، پھر کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن جو ہیں وہ اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، مومن کا درجہ بڑا اعلیٰ ہے، مومن اور مسلمان میں فرق ہے، مسلمان اور مومن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان عام جیسے ہم مسلمان ہی ہیں سارے، مومن تو بڑا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ اور اگلی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے نہیں ہے، یا کسی نبی پر تم نے یہ گمان نہیں کرنا کہ ان یغل، کہ نبی کنجوس ہے یا اس نے کوئی خیانت کی ہے، کوئی چیز تم سے چھپائی ہے، یہ کسی نبی پر گمان نہیں کرنا۔ ما کان لنبی جن، کسی ایک نبی پر بھی یہ گمان نہیں کرنا ان یغل، کہ وہ کوئی چیز چھپا رہا ہے تم سے۔ رب فرماتا ہے ومن یغلل، اور جو کوئی خیانت کرے گا، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہیں، اگر میں علمی خیانت کروں گا تو، اگر میں مالی خیانت کروں گا تو، اگر میں بدنی خیانت کروں گا تو، اگر میں معاشرتی خیانت کروں گا تو، اگر میں سماجی فلاحی خیانت کروں گا تو، خیانت جس طرح کی بھی ہو، وہ لفظوں کی ہو، وہ دلی ارادے کی ہو، وہ کسی عمل کی ہو، جو بھی خیانت ہو، رب فرماتا ہے ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن جو چیز اس نے چھپائی تھی، جس کی خیانت کی تھی، اللہ فرماتا ہے یأتی بما غل، وہ اس خیانت کے ساتھ آئے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن، پھر سب کے سامنے اس کو نشر ہونا پڑے گا، وہ خیانت ساتھ ہی آئے گی اس کے، اور لوگوں کے سامنے ہوگا وہ سب کے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت والے دن اسی خیانت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما، اس چیز میں سے، کسبت، جو اس نے کمائی، جیسا اس نے کسب کیا تھا، پھر قیامت کے دن اس کو اس کے برابر ہی دیا جائے گا۔ اگر اس نے خیانت کی تھی تھوڑی تو اس کے مطابق اس کو عذاب ملے گا، اگر خیانت کی تھی زیادہ تو اس کے مطابق ملے گا۔ اور سب سے بڑا خائن کون ہے؟ سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہ ہے جو حضور کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کو لوگوں سے چھپائے۔ اس سے بڑا خیانت کرنے والا کوئی نہیں۔ مالی خیانت ہو سکتا ہے آپ نے مالی خیانت کی ہے، جس کی ہے وہ معاف کر دے، یا آپ کی کوئی نیکی اس کے لیے ایسی ہے اللہ اس نیکی کے بدلے میں آپ کو معاف کر دے، یا آپ نے کوئی اور خیانت کی، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن حضور کے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن میں خیانت کرنے والا سب سے بدترین خائن ہے، جو رسول اکرم کی امت کو دھوکہ میں رکھے، جو اللہ کے دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک نہ پہنچائے۔ اس سے بڑا خیانت والا بندہ کائنات میں کوئی نہیں، سب سے بڑا خائن وہ ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ثم توفا کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو پھر قیامت والے دن اس کے اعمال کے حساب سے پورا دیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جیسی کمائی ہوگی ویسے ہی اللہ اس کو دے گا اجر۔ وہم لا یظلمون، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس پر ظلم کیا جائے، کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے حمزہ استفہامیہ ہے، جب آیت شروع ہوگی تو لفظ ہے حمزہ زبر آفا، کے ساتھ یہ آیت شروع ہو رہی ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو کیا جو اللہ کی مرضی پر چلا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس پر اللہ نے غضب کیا؟ ایک تو ہے وہ شخص کیا
فمن اتبع، وہ شخص جس نے اتباع کی رضوان اللہ کی رضا کی۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی مرضی پہ چلا، اور دوسرا کون سا ہے؟ کمم باء بسخط من اللہ، دوسرا ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے غضب میں مبتلا کیا۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے دونوں ایک دوسرے جیسے نہیں ہیں۔ کمم باء بسخط من اللہ، جس کو اللہ نے اپنے غضب میں لپیٹا ہے، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ اس کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور جو اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہیں، ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے لیے درجے ہی درجے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو۔ تو یہ آج ہم نے 163 آیتیں سورہ آل عمران کی جو ہیں وہ آج مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور اپنے احباب تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔